السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ان العزت للہ جمیعا هو السمیع العلیم۔ آج 29 نومبر 2020 کو یہاں مسجد امام بخاری ارہ کنٹا حیدرآباد میں ہمیں آدھے گھنٹے میں درس قرآن کا موقع دیا گیا ہے۔ اس آدھے گھنٹے میں ہم آپ کے سامنے قرآن کی ایک سورت، جس میں 4 آیتیں ہیں، بلکہ 3 آیتیں ہیں، چھوٹی سورت ہے سورہ نصر، اس کا مختصر تفسیر رکھیں گے۔ سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ غور سے سنیے، اصول حدیث، اصول فقہ، اصول تفسیر جو ہم نے پڑھے ہیں، اللہ کی توفیق اور فضل سے، ہمارے اساتذہ سے، علماء حق، علماء اہل حدیث سے، مفتیان حق، مفتیان اہل حدیث سے، اس میں اصول تفسیر میں یہ سکھایا گیا ہے کہ تفسیر جو ہوتی ہے قرآن کی، کبھی آیت کی تفسیر دوسری کوئی آیت کرتی ہے، اور پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس آیت کی تفسیر کرتی ہیں، کبھی صحابہ کے اقوال، تابعین وغیرہ کے اقوال اس آیت کو اور وضاحت سے بیان کرتی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے سورہ نصر، اس میں 3 آیتیں ہیں، اس کی تفسیر اس آدھے گھنٹے میں رکھوں گا دلائل کے ساتھ۔ غور سے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ ترجمہ، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو دیکھے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کی تسبیح بیان کر اور اس سے بخشش مانگ، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ اللہ نے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ ایک عمل کرنے کو کہا ہے، نشانی دیکھ لینے پر۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے نبی، اب جب کہ آپ اپنے دشمنوں کے خلاف ہر معرکے میں غالب آنے لگے ہیں، مکہ کو فتح کر لیا ہے، اور وہ دار الکفر سے دار السلام، دار الاسلام بن گیا ہے، اور قبائل عرب
گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، جب یہ سب نعمتیں حاصل ہو گئیں تو آپ اپنے رب کا شکر بجا لانے کے لیے اس کی پاکی اور اس کی حمد و ثنا بیان کیجئے اور اس سے مغفرت طلب کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کی توبہ بہت جلد قبول کرتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا اور ان کے حال پر رحم کرتا ہے۔ اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد کرے گا، مکہ مکرمہ فتح ہوگا اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے۔ یہ تنبیہ بھی ہے کہ دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ متنبہ کر رہے ہیں اللہ پیارے نبی کو اس صورت کے ذریعے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اس کی یاد میں لگائیں تاکہ عمر کا آخری حصہ اس کی یاد میں گزرے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑی عمر والے بدری صحابہ کے ساتھ مجھے بھی اپنی مجلس میں شامل کر لیا کرتے تھے۔ یہ حدیث میں بہت بڑا سبق ہے، غور کریے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے سگے چچیرے بھائی ہیں، عمر میں بچے ہیں، اور بول رہے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بدری بڑے بڑے صحابہ کو اپنی مجلس میں رکھتے تو مجھے بھی اس مجلس میں شامل کر لیتے تھے۔ تو اس بات پر بعض صحابہ نے، مثال کے طور پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا آپ اس نوجوان کو ہمارے ساتھ مجلس میں کیوں بٹھاتے ہیں، ہماری اس محفل میں؟ اس کی عمر کے تو ہمارے بچے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کی وجہ تم خوب جانتے ہو۔ پھر ایک دن عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بلایا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ آج مجھے اس لیے بلایا تاکہ آپ انہیں میرے بارے میں بتا سکیں جو اعتراض کر رہے ہیں کہ اس بچے کو ہماری اس کیبنٹ میں کیوں۔ تو آگے کیا ہے غور کریے۔ پھر امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا اذا جاء نصر اللہ والفتح کی نسبت تمہیں کیا علم ہے؟ تو اس کیبنٹ میں، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے بعض نے کہا، صحابہ نے، اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس سورے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم اللہ کی تعریف، بڑائی، اس کی پاکی بیان کریں اور اس سے استغفار کریں کہ اس نے ہماری مدد کی اور ہمیں فتح عنایت فرمائی۔ اور بعض صحابہ بالکل خاموش رہے، کچھ جواب نہ دیے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ میری طرف متوجہ ہوئے، یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری طرف توجہ فرمائے امیر المؤمنین، اور مجھ سے بولے اے عبداللہ بن عباس کیا تم بھی یہی کہتے ہو جو سورہ نصر کے بارے میں ابھی انہوں نے کہا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کہتا۔ فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح حاصل ہو گئی، یعنی فتح مکہ، تو یہ آپ کی وفات کی نشانی ہے۔ اس لیے آپ نے اللہ رب العالمین کی حمد زیادہ کی، اللہ نے آپ کو اپنی حمد اور تسبیح کرنے کا حکم دیا اور آپ سے کہا کہ مغفرت طلب کریں کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے عبداللہ بن عباس جو کچھ تم نے کہا وہی میں بھی سمجھتا ہوں۔ تو بڑے صحابہ کی کیبنٹ میں امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ بلائے عبداللہ بن عباس کو، کیونکہ اس سے پہلے کی ایک محفل میں، ایک مجلس میں، ایک میٹنگ میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اعتراض کرے عبداللہ بن عباس بچے ہیں، کیوں ان کو آپ اس کیبنٹ میں بلاتے ہو؟ ان کی عمر کے تو ہمارے بچے ہیں۔ تو اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے کہ میں کیوں اپنی کیبنٹ میں اس نوجوان کو رکھا ہوں، اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک اور میٹنگ بلائے اور پھر اس سورہ نصر کے بارے میں سوال کیے، اور بعض نے جواب دیے، بعض نے خاموشی اختیار کیے۔
اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے صحیح جواب دیا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اذا جاء نصر اللہ والفتح جب نازل ہوئی تو رونے لگے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس میں اشارہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا، اب ہمارے سے نبی رخصت ہو جائیں گے۔ ہم یہ حدیث ابھی جو سنائے ہیں آپ کو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ والی اس کیبنٹ میٹنگ کے بارے میں جو حدیث، یہ حدیث صحیح البخاری میں حدیث نمبر 4970 اور 4294 دو حدیثیں ہیں۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح سے مراد یہاں فتح مکہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے، رمضان کا مہینہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 10,000 صحابہ کا لشکر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہوئے 8.5 سال ہو چکے تھے، یعنی ہجرت کے 8.5 سال کے بعد 8.5 سال ہو رہے تھے، تو تب آپ مدینے سے نکلے مکہ کے لیے، یہ فتح مکہ ہوا جب۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو مسلمان تھے وہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی روزہ رکھے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4276 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1113۔ فتح مکہ جب ہوئی تو رمضان کا مہینہ تھا، روزے کی حالت تھی۔ آج روزے کی حالت میں لوگ دعوت و تبلیغ کے لیے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو سفر کرنے نکلتے ہیں، بہت تھوڑے، آٹے میں نمک یا اس سے بھی کم لوگ رمضان کے مہینے میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، اور پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے لیے نکل رہے ہیں، اگرچہ کہ بغیر جنگ کے ہی مکہ فتح ہو گیا، لیکن رمضان کا مہینہ تھا وہ۔ اللہ اکبر، وہ تھے ہمارے پیارے نبی، اور پیارے نبی کے ساتھ ہی ایسا بہترین ان کا ایمان تھا۔ اللہ ہم کو بھی ان جیسا ایمان والا بنا دے، اعمال والا بنا دے، آمین۔ کل محدث زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد عزیز جو اب ان کا مکتبہ چلا رہے ہیں، فضیلت الشیخ محقق حافظ ندیم حفظہ اللہ، انہوں نے کل فیس بک پر ایک پوسٹ لکھے اور اہل حدیثوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے اہل حدیثو، اے اہل حدیث کی جماعت، سچے پکے اہل حدیث بن جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو بنا دے صحابہ جیسا، آمین۔ ایک حدیث اسی فتح مکہ کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ نے ایک جانب زبیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور دوسری جانب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور تیسری جانب ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ ان لوگوں کو سردار بنایا۔ جن کے پاس زرہ نہ تھی انہیں گھاٹی کے اندر سے راستہ اختیار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ایک حصے میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف انصار کو میرے پاس بلاؤ۔ میں نے انصار کو آواز دی، اور وہ سب انصاری صحابہ پیارے نبی کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ دوسرے جانب کفار قریش کا منظر یہ تھا کہ انہوں نے ایک منصوبے کے تحت اپنے اوباش چھوکروں کو اور ان کے تابع داروں کو اکٹھے کیے، اور یہ طے کیے کہ ہم مقابلے کے ان مسلمانوں کے آگے آئیں گے اور ان کو اکسائیں گے۔ اگر کامیابی کے کوئی آثار پیدا ہوئے تو ہم بھی مدد کو ان کے ساتھ مل جائیں، اور اگر کوئی آفت آئی یعنی مارے گئے تو مقابلہ کرنے کے جرم میں جو ہم سے مانگا گیا وہ دے دیں گے۔ یہ کفار کا ایک منصوبہ۔ اس صورتحال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، تم دیکھتے ہو کہ قریش کے اوباش چھوکروں اور ان کے تابع داروں کو، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر مارا، یعنی مارو مکہ کے ان کافروں کو جو اس طریقے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اور کسی کو نہ چھوڑو۔ اور فرمایا، اس کے بعد تم مجھے صفا پر ملو،
کسی کو اللہ کے پیارے نبی نے کام پہ لگایا، اس کے بعد بولے صفا پر ملو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا پھر ہم چل پڑے، ہم میں سے جو کوئی بھی ایسے اوباشوں کو دیکھتا تو ہم اس کا کام تمام کر دیتے، اور بعض کو ہم چھوڑ دیتے، جس کو ہم سے مقابلے کی ہمت نہ ہوتی ہم ان کو چھوڑ دیتے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1780 ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ کے سر پر جو بہترین امامہ تھا، جب آپ نے خود اتارا، دیکھو صحابہ ایک ایک چیز بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرنا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بھی بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے سر پہ کیا تھا، آپ کیسا اتارے، کیسا اترے، کیسا بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات کو بھی صحابہ بیان کرتے تھے۔ تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، عبداللہ بن خطل، خا ہے یہ، قاف سے قتل نہیں، خا قا لام، خطل کعبے کے پردوں سے چمٹا ہوا ہے، آپ نے فرمایا اسے وہیں قتل کر دو، اس کا کام تمام کر دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4286۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو کعبے کے گرد چاروں طرف 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی کے ساتھ بت کو کچوکا مارتے اور اس کو گراتے اور یہ آیت پڑھتے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا تھا۔ اور یہ آیت بھی آپ پڑھتے، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، سورہ سبا کی آیت نمبر 49 ہے یہ ترجمہ۔ حق آ گیا اور باطل نہ پہلی دفعہ کچھ کرتا ہے اور نہ دوبارہ کچھ کر سکتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 4287 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1781۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت مکہ پہنچے تو بتوں کی موجودگی میں بیت اللہ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ آپ نے ان سب کو نکالنے کا حکم دیا، پہلے آپ نے کہا کہ نکالو ان بتوں کو، چنانچہ انہیں باہر نکال دیا گیا۔ ان میں سے ایک بت ابراہیم علیہ السلام کا اور ایک بت اسماعیل علیہ السلام کا بھی بنا ہوا تھا، ان مشرکین نے بنا رکھے تھے۔ یہ دونوں نبی، اللہ اکبر، توحید کے کیسے مضبوط لوگ تھے، لیکن ان کے بھی بت بنا رکھے تھے مشرکین مکہ۔ اور وہ دونوں بتوں کے ہاتھ میں فال نکالنے کے تیر بھی تھمائے ہوئے تھے بتوں کے ہاتھ میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان مشرکوں کو ہلاک کرے، ان مشرکوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کبھی ان تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنے کے لیے فال نہیں نکالے تھے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو روڈ سائڈ بیٹھے ہوئے طوطے کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ان فال نکالنے کا کام، تو مشرکین مکہ کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ تیر کے ذریعے سے فال نکالتے تھے، اس میں نام لکھتے تھے وغیرہ۔ تو یہ فال نکالنا جائز کام نہیں ہے، یہ حدیث رسول سے معلوم ہو رہا۔ اور مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے وہ تیر وہ بتوں کے ہاتھ میں لگاتے تھے، پھر اس تیر کے ذریعے سے جو ہے فال نکالتے تھے، سفر کرنا نہیں کرنا، اس لڑکی سے شادی کرنا نہیں کرنا، یہ سواری خریدنا نہیں، مطلب یہ فال نکالتے تھے کہ یہ کام ہمارے لیے صحیح ہے غلط، یہ غلط عمل ہے، نہیں کرنا چاہیے فال نکالنا، لیکن مشرکین مکہ وہ سب کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4288 ہے۔ آگے چلیے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اس حصے کی تفسیر یہ ہے، یعنی فتح مکہ کے بعد لوگ کثرت سے اسلام قبول کرنے لگے۔ سیدنا عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایسے چشمے کے پاس رہا کرتے تھے جو لوگوں کو عام گزرنے کی جگہ تھی، تو سوار ہمارے پاس سے جب گزرا کرتے تھے ہم ان سے پوچھتے رہتے تھے، کہو لوگوں کا کیا حال ہے مکہ میں، اس شخص کی کیا کیفیت ہے؟ وہ کہتے، وہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ اس پر وحی نازل کرتا ہے، یا اللہ نے ان پر وحی نازل کی ہے، اور وہ قرآن کی کوئی آیت سناتے تو میں اس آیت کو یاد کر لیتا تھا، گویا وہ میرے سینے میں جم جاتی تھی۔ ادھر سارے عرب والے فتح مکہ پر اپنے اسلام کے موقوف
اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ وہ کہتے تھے انہیں اور ان کی قوم کو چھوڑ دو، اگر وہ ان پر غالب آ گئے تو سچے پیغمبر ہیں۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو ہر قوم نے اسلام لانے میں سبقت کی، میرے والد نے بھی اسلام قبول کرنے میں میرے قوم کے مقابلے میں پہل کی، سبقت کی۔ جب وہ آئے تو کہنے لگے اللہ کی قسم میں سچے پیغمبر سے مل کر تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا فلاں وقت فلاں نماز پڑھو، فلاں وقت فلاں نماز پڑھو، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان دے اور جس کو زیادہ قرآن یاد ہو وہ نماز پڑھائے۔ میری قوم کے لوگوں نے دیکھا تو مجھ سے زیادہ کسی کو قرآن یاد نہ تھا، کیونکہ میں مسافر جو آیا کرتے تھے ان سے قرآن کی آیتیں سن سن کر یاد کر لیا کرتا تھا، اور انہوں نے مجھے ہی امام بنا دیا کیونکہ مجھے ہی زیادہ قرآن یاد تھا، اور اس وقت میری عمر 7 سال تھی۔ حدیث نمبر 4302 صحیح بخاری۔ اس حدیث میں سبق کیا ہے؟ غور کرنے والی بات ہے۔ 7 سال کے ہی نوجوان تھے، 7 سال نوجوان بولو، 7 سال کا معصوم نوجوان تو یہ 18 کے بعد ہوتے ہیں۔ تو بات کیا ہے اس میں؟ بات یہ ہے کہ وہ اتنے شوق والے تھے کہ اگر کوئی مسافر پیارے رسول کے پاس سے کچھ وحی قرآن کی آیتیں سن کر پہنچ رہے ہیں، اور وہ ایک ایسی جگہ تھی مثال کے طور پہ چوراہے پر جو بیٹھا ہوا ہے وہ ہر ایک کو آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ اگر کسی کی دکان چوراہے پر ہوئے مکان تو ہر ایک کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں وہ کہ کون گزر رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون کیا مل رہا ہے وغیرہ۔ تو یہ کیا کرتے تھے، ان کا جو مکان تھا وہ ایسی جگہ پر تھا کہ لوگ جو مسافر تھے وہ وہاں پر ٹچ ہو کر ہی آگے نکلتے تھے، تو ان سے قرآن کی آیتیں سن لیتے تھے۔ 7 سال کے معصوم۔ اور جب مکہ فتح ہو گیا تو جب ان کے والد اسلام قبول کرے تو یہ بھی اسلام قبول کرے اور امام بن گئے۔ تو کہنا یہ ہے کہ قرآن اتنا بہترین طریقے سے وہ یاد کیے، اسلام نے قبول کرے بھی لوگوں کے سامنے چھپائے رکھے، بعد میں لوگوں کو معلوم ہو رہا کہ ہاں یہ اسلام قبول کیے ہیں ان کے والد کے کہنے پر، اور یہ مسافروں سے ہی قرآن سن سن کر یاد کر لیے تھے، لہٰذا آج یہ امام ہیں۔ شوق، اس کو شوق بولتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتے رہنا چاہیے اللہ رب العالمین کی جنت کمانے کے لیے، اللہ رب العالمین کی جہنم سے بچنے کے لیے قرآن و حدیث کے علم پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین بہت فائدے دیتے ہیں۔ آگے آخری آیت کا آخری حصے کی تفسیر، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار یہ ہے کہ بندہ یوں کہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار، اتنی بہترین چیز ہے یہ، غور کریے، ترجمہ سنیے۔ اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں جہاں تک طاقت رکھتا ہوں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں ان نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کیے، اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، پس تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں۔ آپ نے فرمایا جو شخص یہ کلمات استغفار دن میں یقین کے ساتھ پڑھے اور شام ہونے سے پہلے اسے موت آ جائے تو وہ جنتی ہے، اور جو ان کلمات کو یقین کے ساتھ رات کو پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے اسے موت آ جائے تو وہ جنتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6306۔ سید الاستغفار میں یاد کرانا چاہتا ہوں، 3 بار پڑھاؤں گا، اور اگر یاد نہ ہو تو پھر مسجد کے امام صاحب سے بھی یاد کر لیجئے۔ میں ابھی یاد کرا رہا ہوں، 3 بار میں آپ کو پڑھاؤں گا، پڑھ لیجئے۔ کئی لوگوں کو یاد بھی ہوگا سید الاستغفار، لیکن ایک سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں میں بھی۔ پیارے نبی نے ان کے صحابی کو سکھائے، میں آج کے درس سے آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں۔ پڑھیے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی
فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب الا انت. پھر سے ایک مرتبہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ایک مرتبہ اور اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب الا انت. ترجمہ پھر ایک بار سمجھا دیتا ہوں. یہ سید الاستغفار کا ترجمہ کیا ہے، کتنی پیاری دعا ہے، غور کریے کیا بول رہے ہیں ہم اللہ سے، غور کریے ترجمے پر. اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں جہاں تک طاقت رکھتا ہوں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں. میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. میں ان نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کیا، اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، پس تو مجھے معاف کر دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں. اللہ اکبر. یہ سید الاستغفار جو بندہ صبح پڑھ لے یقین و ایمان کے ساتھ، یقین و ایمان مطلب شرک بدعت خرافات کی ملاوٹ نہ ہو اس ایمان و یقین میں، ان اعمال میں، اور وہ بندہ صبح پڑھ لیتا ہے، شام تک اگر وہ مر جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا، پیارے نبی نے کہا. اور کوئی بندہ رات میں سونے سے پہلے یہ سید الاستغفار ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے ایمان و یقین کے ساتھ، شرک و بدعت خرافات سے بچتے ہوئے، تو صبح ہونے سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سکھایا ہے، اور یہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6306 ہے. آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ، ہم ایمان والوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کردہ حدیث اس سورہ نصر کے بارے میں سنا دوں اور اپنے درس کو مکمل کر لیتا ہوں. عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. ترجمہ، پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے رب، اپنی تعریف کے ساتھ اے ہمارے رب مجھے بخش دے. آپ قرآن میں جو حکم دیا گیا تھا اس کی تعمیل کرتے تھے، یعنی اللہ نے سورہ نصر میں جو حکم دیا اس کی تعمیل کرنا ہوا یہ رکوع اور سجدے میں دعا پڑھنا. کیا حکم؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. غور کرنے والی بات ہے. فسبح بحمد ربك واستغفر، تسبیح بیان کرو اپنے رب کے حمد کے ساتھ اور اپنے رب سے استغفار کرو. کیا کرو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے اور رکوع میں کیا پڑھتے تھے؟ سبحانک اللہم. فسبح اللہ نے کہا تو نبی کہتے تھے سبحانک اللہم. بحمد ربک رب نے کہا سورہ نصر میں تو پیارے نبی کہتے تھے ربنا وبحمد اللہم ربنا وبحمدک. اللہ نے کہا تم تسبیح بیان کرو، تم ہماری حمد بیان کرو اور تم
گناہوں کی بخشش مانگو، تو نبی کیا کر رہے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمد ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے دلیل؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 4968، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نصر پر عمل کر رہے ہیں، حکم دے دیا گیا، اب رکوع اور سجدے میں بھی اللہ سے تسبیح بول رہے ہیں، اللہ کی تمحید بیان کر رہے ہیں اور اللہ سے استغفار کر رہے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کردہ حدیث صحیح مسلم میں حدیث نمبر 484 بھی سنا دوں اور اپنے درس کو مکمل کر لوں۔ غور کریے، ہم ایمان والوں کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں دیکھتی ہوں کہ آپ یہ دعا سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے میرے رب نے بیان کیا کہ تم اپنی امت میں ایک نشانی دیکھو گے، تو جب میں نے اس نشانی کو دیکھ لیا تو میں نے کثرت سے یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیا، سبحان اللہ بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یعنی وہ نشانی میں نے دیکھ لی اور وہ یہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، یعنی فتح مکہ، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کرو اور اس سے بخشش مانگو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو میں نے نشانی دیکھ لیا، اس لیے میں یہ پڑھتا ہوں بہت زیادہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ سورہ نصر میں اللہ نے حکم دیا، پیارے نبی اس پر عمل کیے۔ یہ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 484 ہے۔ اللہ رب العالمین کے بندو، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اگر چلتا پھرتا قرآن پر عمل کرتے ہوئے کسی کو دیکھتے ہو تو پیارے نبی کو دیکھ لو۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر عمل کرتے تھے۔ قرآن کی تفسیر جو حدیث ہے، یعنی قرآن میں رب نے حکم دیا، پیارے نبی عمل کر کے بتائے، وہ آپ کا عمل حدیث کی کتاب میں لکھ دیا گیا۔ تو یہ قرآن اور حدیث رب کے جانب سے ہیں، پیارے نبی خود عمل کر کے بتائے اور اپنے صحابہ کو حفظ کرائے، لکھوائے، اور پھر صحابہ نے اپنے تابعین، اپنے شاگردوں کو حفظ کرائے، لکھائے، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ تو ہم اللہ کے غلاموں کو، ہم مسلمانوں کو قرآن اور حدیث، علماء اہل حدیث، علماء حق سے سیکھتے رہنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، اور اس پر ایمان و عمل مضبوط کرنا چاہیے، اپنے عقیدے اعمال کو سدھارتے رہنا چاہیے، اور جو کچھ بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں اس سے بھی ہم معافی مانگتے رہنا ہے اللہ سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بچے ہوئے تھے، اور پیارے نبی کو رب کہہ رہے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ پیارے نبی کو رب بول رہے تب تسبیح بیان کرو، تمحید بیان کرو، اور استغفار بھی کرو، بخشش مانگو اللہ سے۔ وہ نبی کو اللہ بول رہے بخشش مانگنے جو نبی گناہ نہیں کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفر اللہ دن میں بولتے تھے، حدیث موجود ہے۔ ہم اللہ کے غلاموں کو سر سے پیر تک جو ہم لوگوں کا جسم گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہم کو کتنے بار استغفر اللہ بولنا چاہیے؟ لہذا اس سورہ نصر سے ہمیں جو سبق ملا، ہم کو وہ سبق پر عمل کرنا ہے۔ ہم اگر شرک جیسے بڑے کبیرہ گناہ سے بچے ہوئے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی جیسے کبیرہ گناہ سے بچے ہوئے ہیں، جھوٹ بولنے اور جھوٹی گواہی دینے سے بچے ہوئے ہیں، زنا جیسے کبیرہ گناہ سے بچے ہوئے ہیں، چوری جیسے کبیرہ گناہ سے بچے ہوئے ہیں، شراب جیسے کبیرہ گناہ سے بچے ہوئے ہیں، سود جیسے کبیرہ گناہ سے بچے ہوئے ہیں، یتیموں کا مال ناحق کھانے کے جیسے بڑے گناہ سے بچے ہوئے ہیں، اللہ کے مسجد مدرسوں لائبریریز کا مال کھانے سے بچے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بھی اگر گناہ ہو جاتے ہیں بھول چوک میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ کہیں، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، پیارے نبی بولتے تھے اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہونے کے بعد۔ لہذا ہمیں بھی سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ زیادہ سے زیادہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بولتے رہنا ہے، تاکہ ہمارے جان بوجھ کے کیے ہوئے گناہ یا انجانے میں کیے ہوئے گناہ اللہ معاف کر دے، اور موت سے پہلے برکت اور عزت اللہ دے،
رحمت اللہ دے، اور موت کے وقت بھی اللہ رب العالمین جنت کی خوشخبری دے دے ہم کو ملک الموت کی زبان سے، اور عذاب قبر سے اللہ بچا کے جنت دے دے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن اور حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو صحابہ اور اہل بیت سے سچی محبت کرتے ہوئے ان کے مطابق اپنا ایمان و عمل بنانے کی توفیق اللہ دے، اور وہی ایمان و عمل لوگوں کو سکھانے کی بھی اللہ ہمیں توفیق دے۔ موت تک اللہ ہمیں دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کرنے والا بنائے، آمین۔ اللہ ہماری اس دعا کو اس کے المجیب صفت کے وسیلے سے قبول کر لے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔